سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ تاریخ مختلف روایت بتاتی ہے کہ مولا نے انہیں جو اسلحے تھے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا، مگر ہاں کیا جذبہ شہادت تھا، کیا نصرت کا جذبہ تھا۔ کنانہ بن عتیق ہیں، میں آپ سب زائرین سے گزارش کر رہا ہوں، اس وقت آپ کو مدد کرنی ہوگی۔ مجھے پتا ہے یہ آپ کی طرف ہے کہ آپ تابوت کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت آپ تابوت کو گزرنے دیں، انشاءاللہ جا کے سلام کیجئے گا۔ محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ ارباب اعزا مسعود ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کے سامنے حضرت نعمان ابن عمر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آج کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے، کربلا کے مظلوموں کا پرسہ ہے۔ ارباب اعزا آپ کے سامنے جنادہ بن کعب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ کربلا کس مظلوم کو ہمارا لاکھوں سلام ہو جنہوں نے زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ یہ ناصران امام مظلوم کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ میں بارہا زائرین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیچ راستے میں آ کے زیارت نہ کریں، اس لیے کہ یہ تابوت کو گزرنے دیں۔ آپ کا انتظار کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ کربلا میں مقتل میں لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے۔ عزیزوں آپ کے درمیان سیف بن مالک اسدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ سلام کیجئے، سر و سینہ پیٹیے، کربلا کے مظلوموں کو سلام کرتے جائیے۔ عزیزوں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر یہ انصار کے تابوت پہلے کیوں آ رہے ہیں؟ ترتیب یوں ہے کہ انصار نے پہلے جان قربان کی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی ہاشم پہلے جان قربان کرتے، انصار بعد میں جان قربان کرتے، لیکن نہیں عزیزوں ایسا نہیں ہے۔ کربلا میں زندہ رہنا مشکل تھا، مر جانا آسان تھا۔ حسین نے اپنے ناصروں کو پہلے اجازت دے دی، اور جب نہیں آواز دیں گے دیر تک تو میرا اصغر پیاسا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے سامنے عمرو بن جنادہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کربلا کے ان ناصران امام مظلوم کے جنازے ہیں جو حسین ابن علی علیہ السلام کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، پیاسے رہے اور آقا کے قدموں میں جان قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے اب ان کا تابوت آ رہا ہے کہ جس نے کربلا میں بڑا اہتمام کیا ہے۔ آپ کا نام مختل روایت حنظلہ ابن اسد شوامی بتاتی ہے۔ آپ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، پیاسے رہے، مگر ہاں نصرت میں کمی نہ کی۔ آپ کے درمیان یزید ابن شبید کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں ایک ایک تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ، اس لیے کہ کئی روز کے پیاسے ہیں، آقا کی نصرت میں جان قربان کیا ہے۔ آپ کے سامنے جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، انہیں بھی سلام کیجئے۔ آئیے آپ کے درمیان اب جو تابوت آ رہا ہے، جناب سالم کا تابوت آیا ہے۔ جناب سالم بن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آیا ہے۔ میں تمام زائرین اور جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دو رویا کھڑے رہیے، ایک ایک تابوت کو گزرنے دیجئے۔ مجھے پتا ہے ماں سے کہہ کے آئے ہو کربلا کے پیاسوں کا لاشا تابوت جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی طلب ہے آپ سید سجاد کو سلام کیجئے، کربلا کے اس پہلے عزادار کو جو روتے ہوئے گزر گئے
تھے جابر ابن حجاج تیمی کا تابوت زیارت کے لیے آیا، سبیر بن حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کربلا کے ان مظلوموں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ انصاف سے بتائیے، آج اس بستی میں اگر کوئی کسی غیر قوم کا آ جائے اور یہ جنازے نکلتے دیکھے تو یہ پوچھے گا کیا کسی ایک گھر کے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں، ہم تو کہیں گے اٹھانے والا بھی کئی روز کا پیاسا تھا، تنہا تھا، پردیسی تھا، جسے کربلا میں رلایا گیا ہے۔ مجمع ابن عبداللہ عائدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ آپ سب پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ سلیمان ابن مزارب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ کربلا کے ان سوگواروں پر ہمارا لاکھوں سلام ہو، جن کے وارث رونے کے لیے موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ ارباب عزا، آپ کے سامنے جنادہ بن حرس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ بھی مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، زہرا کے لال کے قدموں میں آواز دیا، مولا کیا حق کے وفا ادا ہو پایا؟ حسین ابن علی نے آواز دی، نانا جیسے چاہنے مقتل میں رو کے آواز دیتے تھے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، جناب زہیر ابن قین کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ زہیر پوچھو، جو صبح سے کئی روز کا پیاسا تھا، جو ایک ایک ناصر کے جنازے اٹھا رہا تھا، اللہ اکبر، کسی نے اٹھائیں گے تو تمہارا بھی جنازہ اٹھائیں گے، اس لیے کہ تم نے زہرا کے لال کی نصرت میں کمی نہ کی۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے حضرت عمار ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی جان قربان کی، ان پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اے ناصران امام مظلوم، ایک عہد رہا، ایک وعدہ رہا، سفر میں آل محمد سفر میں ہے۔ سکینہ پوچھ رہی ہے، بھیا ابھی سفر کتنا باقی رہ گیا؟ قید خانے میں پوچھ رہی ہے، قیدیوں کا گھر ہوتا ہے جو زندان میں مر جاتا۔ دیکھا ہے کسی ایسے مظلوم کو کہ جن کے وارثوں کے لاشیں کربلا میں پڑے ہوئے ہوں اور انہیں رونے بھی نہ دیا جائے۔ ارباب عزا، حجاج ابن مسرور غانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ انصار میں جو ناصر ہیں وہ تاریخ و مقتل و روایت بتاتی ہے کوفے سے آئے ہیں، جو مولا کی نصرت کے لیے جنہوں نے جان ماں کو سلام کرنا چاہتے ہیں۔ میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں، 72 تابوت پہ وعدہ کر کے جاؤ کہ جب بھی فرش عظیم لائیے گا، آپ کے درمیان ایک ایک تابوت زیارت کے لیے گزارے جا رہے ہیں۔ وقت ہے نا، تھوڑے سے مسائل ان شہیدوں کے پڑھنے لے دو اور اس کے بعد 18 بنی ہاشم کے تابوت کی آپ زیارت کریں، نام کیجئے، سر و سینہ پیٹھیے، ماتم کیجئے، کربلا کے پیاسوں کو سلام کیجئے۔ رہے جو اگلے برس اس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، زیارت کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹھیے۔ ارباب عزا، اب اس کے بعد عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج اتنا بڑا مجمع آیا ہے، کربلا ارباب عزا اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے، ایسی دلیر، ایسے بہادر، ایسے لوگ، اس کا جنازہ آ گیا جس نے ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پہ لیا اور آواز دیا، اے فرزند رسول کے پاس جب بھیجا، ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا، ہم جو زہرا کے لال کے قدموں میں قربان۔ آپ نے بھی مولا پہ دے رہی ہے ان بچوں کا، اللہ اکبر، آپ کے درمیان اس جوان کی میت، اللہ اکبر، لیجئے آپ کے سامنے حضرت نافع کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا، جن سے یہ کس کا جنازہ ہے کہ مجھ کو عنبر کی بو آ رہی ہے، نور ساتے ہو رہا ہے۔ امام نے رو کے آواز دیا، نہ دیں گے اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ حسین نے آواز دی، یہ کیسا اہتمام ہے۔
اللہ اکبر، یہ کربلا درس حیات دے رہی ہے۔ آئیے اس کا جنازہ آ رہا ہے، جسے پتا تھا کہ مولا اجازت نہ دیں گے تو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آواز یہ زہر آ رہا ہے، جن کے لیے کہا جاتا ہے شب عاشور آپ نے مذاق کیا تھا تو انصار نے پوچھا تھا یہ مذاق کا وقت ہے؟ آواز دی خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے بھیجا کے ساتھ رہے، کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، کئی خطبے کربلا میں دیے ہیں، لائنوں کو سمجھایا ہے، لیکن جن کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ یہ اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے جسے تاریخ حضرت عابس کہتی ہے آپ نے زرہ بھی اتار دی تھی۔ فوجوں نے آواز دی تمہیں پتا ہے کس کے مقابلے میں ہو؟ جس کے پاس پتھر تھا اس کے ساتھ اس کے 6 مہینے کے بے شیر کا جھولا ہے۔ ہائے رباب، بی بی تمہارا نصیب 2 بچوں کو کربلا لے کے آئی تھی۔ ایک اتنا پیاسا تھا جو منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ ایک 4 برس کی بچی تھی جو رو رو کے کہتی تھی میرا اصغر مر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ارے ایک جو پیاسا مارا گیا، جو تیر کھا کے رویا نہیں، تیر کھا کے مسکرایا۔ پتہ ہے کیوں؟ علماء جانے، مقتل جانے، روایت جانے، مگر جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے، جو حسین کی مظلومیت کو سن رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ اس بچے نے مسکرا کے یہ کہا تھا بابا غم نہ کرنا، بابا تم نے اکبر کی میت اٹھائی ہے، بابا تم نے چچا کے بازو نواسا بے گور و کفن مقتل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں یہ آخری جنازہ تھا ناصران امام مظلوم کا۔ ٹھہر جائیے، 54 جنازے ٹھہرے جو ہے تمہاری شریک حیات نے، تمہاری بیوی نے تمہارے لیے کفن بھیجا تھا، لیکن غلام کفن لے کے لوٹ گیا۔ روز ایک تابوت آ رہا ہے، سنیے کسی بی بی کی آواز آ رہی ہے، مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ اس بی بی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں جس نے اس دہلیز کو چوم کے کہا تھا ارے بطول کے بچوں سے میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں۔ بچوں کو سکھایا تھا حسین بھائی نہیں آقا ہے، زینب بہن نہیں شہزادی ہے۔ بی بی تمہاری گود ویران ہو گئی مگر روئی نہیں، یہی کہتی رہی یہ بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے؟ جب خبر ملی کہ پہلے آپ کے بچے مارے گئے تو آئی بقی میں بنت رسول کی تربت کے پائیں بیٹھ گئی اور آواز دیا تھا بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو؟ ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ ام البنین میں نے غازی بہنیں رو رہی ہیں، اے عباس تم طاقت ہے غازی، تمہاری موجودگی میں بہنوں کو ناز تھا۔ غازی سکینہ تمہیں بہت یاد کرے گی، غازی تم نے فرات کا ساحل آباد کر لیا۔ لو غازی کا تابوت بھی آ گیا ہے، آہستہ آہستہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے زینب دعائیں دے رہی ہوگی۔ آج عباس کا علم کس وقار کے ساتھ جوان استقبال کر رہے ہیں۔ ام البنین تمہیں دعائیں دے رہی ہوگی، ارے جس کے بیٹے کے بازو کٹ گئے ہو، جو گھوڑے سے بن بازو کے آیا ہو، ہائے ماں کو خبر ملی ہوگی، ماں تڑپ گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، علمدار کا علم آیا ہے، علمدار کا تابوت آیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں آپ کے درمیان مجھے اشارہ کہ زمانہ جب بھی ہمارا نام سنے گا اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائے گا۔ اماں میں اصغر میری بہن سکینہ، جب بھی سکینہ کا نام آئے گا رخسار پہ تماچوں کے نشان دکھیں گے، اماں جلا ہوا دامن دکھے گا، اماں راہ کربلا کی خاک نظر آئے گی۔ اے حسین تیرے پیشین کا جھولا ہے، یہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے میری خطا کیا تھی؟ تم نے میرے گھر
गर्दन पे तीर हले करती है। जले हुए गहवारे की लकड़ियां रबाब अपने दामन में रखे हुए अपने बेशीर को याद करती रही। अल्लाह अकबर। बेशीर का झूला आया है, बेशीर के झूले को सलाम कर रहे हैं। जिंदा में रबाब अब भी बदलती नहीं करवट, वो अब भी समझती है मेरे पास है असरत। अल्लाह अकबर। बेशीर का झूला है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह जाने रबाब कहाँ होगी जो अपने बेटे को याद कर रही है। ए असगर, बाबा ने जिंदगी में तुरबत बनाई थी मगर लईनों ने तुम्हें तुरबत से भी बाहर निकाल लिया। ए बेशीर, बहन तड़प करके रह गई। रबाब दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी। अरबाब अज़ा बेशीर का झूला है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जवानों से कि मातमी दस्ते को और आप गहवारे को कांधा देने वाले जवानों को आगे जाने की जगह दे दें। सकीना के भैया का गहवारा है। आपको पता है दुनिया की हर कौम इस बेशीर को सलाम कर रही है। मुझे नहीं पता, मेरे पास 6 से 7 या 8 मिनट का वक्त बचा होगा जो मुझे आपके दरमियान। तेरे बच्चों का मातम है शहजादी, तेरे औन मोहम्मद का मातम है बीबी, तू न रो सकी, या आज़ादार रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। ज़ैनब भी तो माँ है। जब बच्चों के घर गई, पहली दफा कदम रखा, वीरान आंगन देखा, तो ज़ैनब आवाज देती है करबला का रुख करके, ए औन मोहम्मद, माँ तुम्हें याद कर रही है। अजब नहीं फरा मेरे बच्चे भी करबला में हुसैन के काम आ जाएं। अकील की दुआ कबूल हुई। ये अकील के नौनिहालों के जनाजे आ रहे हैं। ये बनी हाशिम के ताबूत हैं आपके सामने। अब्दुर्रहमान इब्न अकील, अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के ताबूत, ये अकील के नौनिहालों के ताबूत आ रहे हैं। मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते 2 रोया खड़े हो जाइए, बेश ताबूत को गुजरने दीजिए। अरबाब अज़ा, बीश ताबूत को गुजरने दीजिए। इंशाअल्लाह एक एक ताबूत के करीब जाना और जाके मातम करना, पुरसा पेश करना। लीजिए आपके सामने ये ताबूत गुजर रहा है, एक एक ताबूत। मातम करने वालों, तुम्हारे सामने तुम्हारा बूढ़ा बाप ठोकर खा के गिर जाए तो क्या करोगे? अल्लाह अकबर। गैरतदार बेटा रोता हुआ जा रहा था, गरीब बाप पीछे ठोकरें खा रहा था। अकबर रोता हुआ वापस आया, आवाज दिया, बाबा जब रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आते हो? आवाज दिया, मेरे लाल, काश आज तू हुसैन होता, मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। देखिए मैं बड़ी दूर से आया हूँ सिर्फ इसके मसाइल पढ़ने के लिए, मुझे 2 मिनट की भीख दे दो, मैं अकबर के मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। नहीं पढ़ता रुखसत, नहीं पढ़ता शहादत, मगर जवानों एक फिक्रा कहता हूँ, पता है जब ये रोता हुआ जा रहा था तो हुसैन के कानों में कुछ कहा था। ज़ैनब ने खैमे से देख लिया था, भैया को बुला के पूछा था, भैया बताओ जिसे मैंने 18 साल पाला उसने तुम्हारे कानों में क्या कहा? तुम चीख मार के रोए थे। आवाज दिया, बहन ये करबला है, तरतीब बदल गई है। बेटा मरने को जा रहा था, वसीयत कर रहा था, कहा क्या था? कहे बाबा अगर मैं ना सकूं, मारा जाऊं तो मेरी माँ को फौरन न बताना, मेरी माँ मर जाएगी। लो अकबर का जनाजा। अकबर जवां की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाश अकबर? जवानों, खुदा करे तुम्हारे बूढ़े बाप सलामत रहे, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे, खुदा करे किसी माँ के सामने उसके जवान बेटे की मैयत ना आए। हाय लैला,
तुम्हारा बेटा मारा गया। बीबी नौ के नेजा पे बेटे का सर था। शाम की औरतें कहती थी काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। लैला सुनती रही अल्लाह अकबर। उसी लैला के जवान बेटे की मैयत आ रही है। अकबर की मैयत है, अकबर का ताबूत है, अकबर का जनाजा है। जवानों, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। अजीजों, अभी तक ताबूत इधर से आ रहे थे, अब ताबूत इधर से नहीं आएंगे। अब ताबूत ये सब जा रहे हैं। खूब रोइएगा, अब बहुत कयामत बर्पा होगी। ठहर जाइए, मेरी तरफ देखिए, दो रोया खड़े हो जाइए, दो रोया खड़े होइए, मेरी तरफ देखिए। आप सबसे गुजारिश है इसलिए कि आप सरो सीना पीट के इस्तकबाल करेंगे। आज करबला को कितने साल हो गए? 1400 साल से ज्यादा, है ना? मैं इतने बड़े मजमे से जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, इंसाफ से बताइए हमारे दरमियान दो शबी कौन सी ऐसी है कि जिसके करीब सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं? नहीं, शायद पहुंचे नहीं आप। जब भी अज़ा खाने में अलम सजता है तो बच्चे करीब आ जाते हैं। आने वाले शबी से कहना इतना है, गाजी कल भी बच्चों को बड़ी उम्मीद थी, आज भी बच्चों को बड़ा यकीन है। अल्लाह अकबर। आज अलम का आप इंतजार कर रहे हैं। मैं मुंतजमीन से पूछता हूँ कि पहले जनाजा क्यों नहीं लाते? आवाज देंगे भूल गए, हुसैन कमर पकड़े हुए खाली अलम लेके आए थे। अलम आ रहा है, बीबी सकीना, चचा मारा गया। बीबी चचा मारा गया, बीबी बाजू कट गए, बीबी मश्क छिद गई। आहिस्ता आहिस्ता सोगवारा नेमा में मजलूम करबला, अलमदार का अलम आया है, गाजी का अलम आया है। ऐ अलमदार, तुम पर सलाम जा रहे हैं। खूब रोइएगा, अब बहुत कयामत बर्पा होगी। ठहर जाइए, मेरी तरफ देखिए, दो रोया खड़े हो जाइए, दो रोया खड़े होइए, मेरी तरफ देखिए। आप सबसे गुजारिश है इसलिए कि आप सरो सीना पीट के इस्तकबाल करेंगे। आज करबला को कितने साल हो गए? 1400 साल से ज्यादा, है ना? मैं इतने बड़े मजमे से जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, इंसाफ से बताइए हमारे दरमियान दो शबी कौन सी ऐसी है कि जिसके करीब सबसे ज्यादा बच्चे रहते हैं? नहीं, शायद पहुंचे नहीं आप। जब भी अज़ा खाने में अलम सजता है तो बच्चे करीब आ जाते हैं। आने वाले शबी से कहना इतना है, गाजी कल भी बच्चों को बड़ी उम्मीद थी, आज भी बच्चों को बड़ा यकीन है। अल्लाह अकबर। आज अलम का आप इंतजार कर रहे हैं। मैं मुंतजमीन से पूछता हूँ कि पहले जनाजा क्यों नहीं लाते? आवाज देंगे भूल गए, हुसैन कमर पकड़े हुए खाली अलम लेके आए थे। अलम आ रहा है, बीबी सकीना, चचा मारा गया। बीबी चचा मारा गया, बीबी बाजू कट गए, बीबी मश्क छिद गई। आहिस्ता आहिस्ता सोगवारा नेमा में मजलूम करबला, अलमदार का अलम आया है, गाजी का अलम आया है। ऐ अलमदार, तुम पर सलाम। बीबी उम्मुल बनीन की आवाज मरसिया जो कब्रों के निशान बनाती और कहती, मेरे बच्चों मैं तुम पे न रोऊंगी इसलिए कि तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तो हुसैन का मातम करूंगी। बशीर ने जब ऐलान किया था ना, मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा, हुसैन मारे गए, तो इस बीबी को यकीन न आया था। बशीर को रोक के कहती थी, मेरे बहादुर बच्चे हुसैन के साथ गए हैं,
حسین پہ آنچ نہیں آ سکتی، لیکن جب خبر ملی کہ حسین مارے گئے تو نجف کا رخ کر کے کہا تھا سنا علی کچھ آپ نے؟ پوچھا بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا لگتا یہ ہے کہ بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا۔ بی بی یہ تیرے بچے ہیں، ام البنین شہزادی یہ تیرے بچے ہیں، اور باب ازا آقا حسن کے نو نہالوں کے جنازے گزر رہے ہیں۔ سوگواران امام مظلوم کربلا جن کے بابا کو زہر دیا گیا ہو، ان کے بیٹوں کی لاش کربلا میں ہے، کربلا میں یہ بے کفن لاشیں پڑے ہیں جن کا تابوت اٹھ رہا ہے، ام ولد کے بیٹے ہیں یہ جن کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ ذرا وہ دیکھیے وہ دو جنازے پتہ ہے کس کے آ رہے ہیں؟ ارے جس کے غریب بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، اللہ یہ یتیمان مسلم کے تابوت آ گئے، کیا اجر رسالت ادا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں، بیٹوں کی لاش مقتل میں ہے، ماں آواز دے رہی ہے، ماں آواز دے رہی ہے، ماں آواز دے رہی ہے، اے میرے والی و وارث دو بچوں کو میں لے گئی تھی، وہ 9 کے نیزہ پہ ہیں، مگر اے میرے والی و وارث میرے دو بچے کوفے گئے تھے، ماں انتظار کر رہی ہے، اور باب ازا آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ بے شیر کے جھولے کو آپ سلام کر رہے ہیں، اصغر کا ماتم کر رہے ہیں۔ بہنوں اپنے بچوں کو صدقے کر لینا، تمہارے چھوٹے چھوٹے عزادار زہرا کے تمہاری آغوش میں ہیں، اصغر کا صدقہ ہے، اس پیاسے کا صدقہ ہے۔ عزیزوں آج دنیا کی ہر قوم اس بے شیر کو سلام کر رہی ہے، جب بھی اس بے شیر کا نام آتا ہے دنیا تڑپ جاتی ہے۔ میری طرف دیکھیے، علم مبارک کو یہی رہنے دیجئے، صرف 4 منٹ کی اجازت مجھے دیجئے اور بالکل میری طرف متوجہ رہیے گا۔ آپ کے درمیان بہت قیامت کا منظر ہے۔ پنجتن کی موجودگی میں کفن آیا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ پنجتن کی موجودگی میں کفن آیا تھا، 5 کفن آئے تھے، تقسیم ہونا تھا، جبریل امین نے کفن دے دیا، کفن تقسیم ہونے لگا، ایک کفن پیغمبر اکرم نے۔ صرف 4 منٹ کی اجازت مجھے دیجئے اور بالکل میری طرف متوجہ رہیے گا۔ آپ کے درمیان بہت قیامت کا منظر ہے۔ پنجتن کی موجودگی میں کفن آیا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ پنجتن کی موجودگی میں کفن آیا تھا، 5 کفن آئے تھے، تقسیم ہونا تھا، جبریل امین نے کفن دے دیا، کفن تقسیم ہونے لگا، ایک کفن پیغمبر اکرم نے اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ خبر یہ ہے کہ حسین غریب کا تابوت آنے والا ہے، اس لیے غازی کا علم آگے آ گیا ہے۔ مجھے 2 فقرے مصائب کے پڑھ لینے دیجئے تاکہ تابوت حسین ابن علی کا زیارت کے لیے آ جائے۔ عزیزوں 2 لمحے کے لیے